نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ اللہ رب العالمین کے بے پایاں فضل و احسان سے شب گزشتہ ہم نے نماز تراویح میں قرآن حکیم کے 22ویں پارے کی تلاوت اور سماعت کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ رب العزت جل وعلا ہمارا یہ پڑھنا سننا اسے اپنی بارگاہ پاک میں قبول و منظور فرمائے، ہماری خطاؤں غلطیوں سے درگزر فرمائے اور اسے ہمارے لیے، ہمارے والدین اور ساری امت محبوب کے لیے مغفرت و بخشش اور ہدایت و نجات کا ذریعہ بنائے۔ 22ویں پارے کا آغاز سورۃ الاحزاب کی آیہ نمبر 31 سے ہوتا ہے۔ گزشتہ 30 آیات جو 21ویں پارے کا حصہ ہیں ان کے مضامین کل کچھ عرض کر دیے گئے۔ غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے اور 2 آیات میں آیہ نمبر 26 اور 27 میں غزوہ بنو قریظہ، یہ یہودیوں کے وہ قبائل تھے جو مدینہ طیبہ میں آباد تھے، اور اس غزوہ احزاب میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین اور کفار کی پوری مدد کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احزاب سے فارغ ہو کر گھر تشریف لائے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سر اقدس دھو رہے تھے، ظہر کا وقت تھا، جناب جبریل تشریف لائے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں، فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کدھر کا ارادہ ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کی کہ آپ بنو قریظہ تشریف لے چلیے اور یہودیوں کو ان کی بدعہدی، ان کے عہد و پیمان کی خلاف ورزی اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین کا ساتھ دینے کی سزا دیجیے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہیں سے بنو قریظہ کی طرف تشریف لے گئے، اعلان فرما دیا کہ جتنے بھی صحابہ ہیں جو خندق سے واپس لوٹ رہے ہیں وہ سب کے سب بنو قریظہ پہنچیں اور نماز عصر وہیں جا کر ادا کریں۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، ان قلعوں کا محاصرہ کیا گیا۔ اللہ پاک نے 2 آیات میں سورہ احزاب کی آیہ نمبر 26 اور 27 اختصار کے ساتھ بتایا کہ یہ بھی اللہ رب العالمین کا فضل ہوا کہ اللہ پاک نے یہودیوں جیسے بدعہد، سازشی اور مشرکوں اور کفار کے ساتھیوں کا بھی قلع قمع کر دیا۔ ان کی جائیداد، ان کی دولت اور ان کی زمینیں وہ اللہ نے اہل ایمان کو عطا فرمائیں، اور فرمایا اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ آیہ نمبر 28 کو مفسرین آیہ تخییر کہتے ہیں۔ امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے درخواست پیش کی اسی غزوہ احزاب کے قریب کے زمانے میں، اور عرض گزار ہوئی کہ حضور جو ہمیں ماہانہ جیب خرچ دیا جاتا ہے اس میں کچھ اضافہ ہو جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت جمع فرمایا ہی نہیں کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس جمع کر کے رکھنے کو اچھا سمجھا ہی نہیں کرتے تھے۔ طبع مبارک پر ازواج مطہرات کی یہ درخواست بار ہوئی، بوجھ کا باعث بنی۔ اللہ پاک نے سورہ احزاب کی آیہ نمبر 28 نازل فرما دی، جس میں فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے اعلان کر دیجیے، ان کو آگاہ کر دیں، بتا دیں کہ اگر تمہیں دنیا کی خوبصورتی چاہیے، دنیا کی آسائش اور مال و دولت چاہیے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں وہ مال و دولت دے دیتا ہوں، لیکن پھر میری زوجیت سے تمہیں نکلنا ہوگا، میں تمہیں طلاق دے کر خود سے علیحدہ کر دوں گا، اور جس دولت کا مال کا تمہارا مطالبہ ہوگا وہ تمہارا پورا کیا جائے گا۔ اور اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا مطلوب ہے، اگر میری زوجیت میں رہنا تمہیں مقصود ہے، آخرت کا اجر و ثواب مطلوب ہے، تو پھر اللہ پاک نے آخرت میں محسنات نیکوکاروں کے لیے بہت بہترین اور عظیم اجر تیار فرمایا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ، میں ایک معاملہ تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اپنے والدین سے مشورہ کیے بغیر مجھے اس کا جواب مت دینا۔
حضرت عائشہ نے عرض کی کہ حضور فرمائیے، اللہ کے رسول نے یہ آیات پڑھ کر سنائیں۔ حضرت عائشہ نے عرض کی آفیکا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ کے بارے میں مجھے ماں باپ سے مشورے کی حاجت ہے؟ بل اختار اللہ و رسولہ، حضور مجھے دنیا کی ساری دولت، سارا زر و جواہر اور سارے خزانے بھی ملیں تو میں پائے حقارت سے ٹھکرا دوں گی، مجھے آپ کی زوجیت کا شرف چاہیے۔ حضور مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا چاہیے، میں کائنات کے خزانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی۔ حضرت عائشہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا جواب تو یہ ہے، میری خواہش ہے کہ آپ دیگر ازواج کو میرے جواب سے مطلع مت فرمائیے۔ حضور نے تمام ازواج کے سامنے یہ اختیار پیش فرمایا، کسی بھی زوجہ محترمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدہ ہونے کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ سب نے اپنے اختیار سے دنیا کی دولت کو ٹھکرا کر اللہ کے رسول کی زوجیت کے شرف کو باقی رکھنا قبول فرمایا۔ ازواج مطہرات کی اس عظیم قربانی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سراہا بھی، ان کی جو اعلیٰ بلند شان اور رتبہ و مقام ہے اس کا ذکر بھی کیا گیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو نیکی کی راہ پہ تم میں سے گامزن رہیں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اجرہا مرتین، عام خواتین کی نسبت اللہ انہیں دگنا اجر عطا فرمائے، اور آخرت میں اللہ پاک نے ان کے لیے کرم والا رزق، کرم والی مہمانی تیار فرمائی ہوئی۔ فرمایا کہ ازواج مطہرات آپ عام خواتین کی طرح نہیں ہیں، آپ کا رتبہ حضور کی زوجیت کی وجہ سے عام خواتین سے بہت بلند ہے، آپ وہ کائنات کی خوش نصیب ترین خواتین ہیں جنہیں اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے امام الانبیاء والمرسلین کی شریک حیات ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ سو آپ کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی بڑی ہیں اور ان کا خیال رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ آیہ نمبر 32 جو 22ویں پارے کی دوسری آیت ہے بڑی قابل غور ہے، خصوصاً مسلمان خواتین، مسلمان بیٹیاں، بہنیں، مائیں، انہیں اس آیت میں ضرور غور کرنا چاہیے۔ ازواج مطہرات کو مومنوں کی مائیں سورہ احزاب کی آیہ نمبر 6 میں اعلان کر دیا گیا کہ وہ ساری امت کی مائیں ہیں، ان کے بلند رتبے اور شان کا اظہار کر دیا گیا۔ اس کے باوجود انہیں فرمایا جا رہا ہے لا تخضعن بالقول، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات اگر کبھی کسی نامحرم سے گفتگو کرنا پڑے تو نرمی کے ساتھ گفتگو مت کرنا، لوچدار آواز میں نرمی سے کسی نامحرم سے ہم کلام مت ہونا۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تمہاری نیت صاف ہوگی، تمہارے ارادے پاک ہوں گے، لیکن جس کے دل میں روگ ہے وہ لہجے کی نرمی کو ناجائز معنی پہنائے گا، وہ اسے غلط مفہوم میں لے گا۔ لہٰذا خبردار، اگر نامحرم سے بات کرنا ہو تو لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، لوچدار انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سپاٹ لہجے میں ضرورت کی حد تک بات کی جائے جس سے کسی دل کے روگی کو کوئی غلط معنی مراد لینے کی جرت ہی پیدا نہ ہو۔ اگر ازواج مطہرات کے باب میں قرآن اس احتیاط کا حکم دے رہا ہے تو عام بیٹیوں کے لیے، عام بہنوں کے لیے، عام خواتین کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کاش مسلمان خواتین ان آیات میں غور کریں اور انہیں اگر وہ اپنائیں تو یہ ان کی پاکیزگی کے لیے، ان کی حیا کے لیے نہایت مناسب اور احسن ہے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا سے بتا دیا گیا کہ نرم آواز میں بات نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک سے جھگڑا جائے، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا مناسب معقول انداز میں بات کی جائے جس میں کوئی کسی قسم کی غلط فہمی کا اندیشہ موجود نہ ہو۔ پھر ازواج مطہرات کو اگلی آیت میں حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں کے اندر ہی رہا کرو، اور گھروں سے جب نکلو تو جیسے پہلی جاہلیت کی عورتیں اپنے جسم کی نمائش کرتی ہوئی نکلا کرتی تھیں، آپ ایسا ہرگز مت کیجیے، یہ آپ کے شایان شان نہیں، یہ تو جاہلیت کی مشرکہ عورتوں کا دستور ہوتا تھا کہ وہ اپنے جسمانی خد و خال کی نمائش کرتے ہوئے غیر مردوں کو لبھاتے ہوئے اپنی طرف وہ نکلا کرتی تھی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، آپ کا یہ وطیرہ اور یہ طریقہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ نماز قائم کرتے رہیے، زکوٰۃ ادا کرتے رہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہیے۔ اور پھر یہ اعلان کر دیا گیا کہ اللہ پاک تو یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے اہل بیت آپ سے پلیدی کو دور کر دے اور آپ کو خوب ستھرا اور پاک کر دے۔
مفسرین فرماتے ہیں یہاں اہل بیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اور سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سب حضرات ازواج مطہرات یہ اہل بیت میں داخل ہیں، اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اہل بیت نبوت کو خصوصاً ازواج مطہرات کو اللہ کا ذکر کرنے کا کثرت سے حکم دیا گیا۔ اسی سورہ احزاب کی 35ویں آیت میں اللہ پاک نے وہ اوصاف ذکر کیے ہیں جو قرآن حکیم پر ایمان رکھنے والوں میں موجود ہونا چاہیے۔ مفسرین نے شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت جعفر طیار کی اہلیہ محترمہ تھی، جب حبشہ سے ہجرت کر کے پلٹیں تو مسلمانوں سے آ کر خواتین سے پوچھا کہ کیا عورتوں کے بارے میں بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ تو مسلمان خواتین نے بتایا کہ اکثر و بیشتر مردوں کا ذکر ہی قرآن حکیم کی آیات میں ہے، خواتین کا علیحدہ سے ذکر نہیں ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، عرض کی یا رسول اللہ، عورتیں تو بڑے خسارے میں ہیں، بڑے گھاٹے میں ہیں، قرآن میں جب بھی مدح و ثنا تعریف ہوتی ہے تو وہ مرد اور مذکر صیغوں سے ہی ہوتی ہے، عورتوں کا تو ذکر ہی نہیں ہوتا۔ ان کا یہ شکوہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ٹھہرا، اور یہ آیہ نمبر 35 نازل ہوئی جس میں اللہ پاک نے مسلمان مردوں اور عورتوں کا الگ الگ ان کے اوصاف کے ساتھ ذکر کر کے ان سب کے لیے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی حیا و پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی عورتیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر بکثرت کرنے والی عورتیں، سب کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ آیہ نمبر 36 میں پھر وہ اہم واقعے کا ذکر ہوتا ہے جس کے آخر میں آیہ نمبر 40 میں پھر آیہ ختم نبوت آتی ہے۔ سورہ احزاب کے شروع میں بتا دیا گیا تھا کہ جنہیں تم نے لے کے پالا ہوا ہے، جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں، وہ تمہارے سگے بیٹے نہیں ہیں، نہ ہی ان کے احکام سگے بیٹوں والے ہیں، رشتوں میں بھی اور وراثت میں بھی۔ یہاں جس واقعے کا ذکر ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، حضور نے ان کا رشتہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کی پھوپھی زاد بہن تھیں، کزن تھیں، ان کے لیے بھجوایا۔ حضرت زینب اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ کو یہ رشتہ پسند نہ آیا، کیونکہ حضرت زید کسی زمانے میں غلام رہ چکے تھے، اگرچہ اصلاً وہ غلام نہیں تھے، ان کا تعلق ایک آزاد قبیلے سے تھا، لیکن حالات کے الٹ پھیر کی وجہ سے کچھ عرصہ کے لیے وہ بطور غلام رہے۔ انہیں یہ رشتہ پسند نہ آیا، وہ قبول کرنے میں متعمل تھے، جھجک رہے تھے۔ اللہ پاک نے سورہ احزاب کی آیہ نمبر 36 نازل فرمائی کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ مناسب ہی نہیں کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے ان یکون لہم الخیرۃ من امرہ، پھر ان کا اختیار ختم ہو جاتا۔ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا، تو پھر مومن مرد ہو یا عورت، پھر اس کے پاس کوئی اختیار اور چوائس باقی رہ جاتی ہی نہیں ہے۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، فرمایا وہ بہت بڑی اور کھلی گمراہی کا شکار ہوا کرتا ہے۔ جب یہ آیت حضرت زینب اور حضرت عبداللہ کے سامنے آئی، ان دونوں نے سر تسلیم خم کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کر لی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگرچہ شان نزول یہ ہے، لیکن یہ آیت عام ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہر وہ حکم جو قرآن حکیم میں حضور کی صحیح احادیث میں مستند احادیث سے ہو کر ہم تک پہنچے، پھر اس حکم کے بارے میں اپنی رائے زنی کرنا، پھر اس کے بارے میں اپنے اختیار اور اپنی پسند اور ناپسند کو لے کے آنا، یہ ایک مومن کی شان نہیں، اس سے منع کیا گیا۔ حضرت زید کا نکاح ہو گیا، لیکن دونوں کا آپس میں نبھا نہ ہو سکا۔ حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ آیہ نمبر 37 میں حضرت زید کا باقاعدہ اس میں گرامی ذکر کیا گیا اور بتایا کہ جب حضرت زید نے جناب زینب کو طلاق دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زینب کا نکاح اللہ نے فرمایا زوجناکہا، اے محبوب ہم نے زینب کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا۔
سیدہ زینب اس پر فخر کیا کرتی تھی کہ میرا نکاح اللہ نے عرش عظیم سے کیا ہے، یہ نکاح خود رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت زید کا ذکر تنہا اکیلے صحابی ہیں جن کا نام نامی قرآن حکیم میں سورہ احزاب کی اس آیہ نمبر 37 میں ذکر ہوا، اور کسی صحابی کا نام قرآن میں مذکور نہیں۔ ادھر نکاح ہوتا ہے اور ادھر منافقین اپنا پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ازدواج مبارک پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ زید تو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، انہوں نے زید کی جو مطلقہ اور طلاق یافتہ بیوی تھی اس کے ساتھ نکاح کر لیا، بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کر لیا، یہ کیسے جائز ہے؟ یہ تو جاہلیت میں نہیں ہوتا تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے کر لیا؟ جب یہ اعتراضات ہوئے، اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ ایک تو اعلان کر دیا کہ یہ نکاح خود اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور دوسرا بتا دیا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ سگے بیٹے کی طرح نہیں ہوا کرتا۔ سگے بیٹے کی بیوی سے بھلے بیٹا طلاق دے دے یا اس کی وفات ہو جائے، سگے بیٹے کی بیوی سے بیٹے کے طلاق اور وفات کے بعد نکاح جائز نہیں ہے، لیکن جو منہ بولا بیٹا ہے چونکہ وہ سگے بیٹے کی طرح ہے ہی نہیں، لہٰذا اس کی بیوی بھی بہو کے حکم میں نہیں ہے۔ اگر منہ بولا بیٹا طلاق دے دے، اس کے بعد اگر باپ اس سے نکاح کرے تو وہ ہرگز حرام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل اور نکاح کے ذریعے اللہ پاک نے اس جو قبیح رسم تھی منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کی طرح سمجھنے کی، اس کا قلع قمع اور اس کا خاتمہ فرما دیا، اور ساتھ ہی آپ کے ختم نبوت کا اعلان بھی آیہ نمبر 40 میں فرما دیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت ختم نبوت کا اس واقعے سے جو ربط ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ حکم بڑا اہم تھا، اسے انسانوں تک پہنچانا بڑا ضروری تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنا ہوتا تو تب امکان تھا کہ اس حکم کو چھوڑ دیا جاتا کہ بعد میں آنے والا نبی انسانیت تک یہ پیغام پہنچا دے، لیکن چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی آنا ہی نہیں ہے، اس لیے آپ پر لازم تھا کہ اس حکم الہی کو انسانوں تک پہنچا دیا جائے۔ اسی وجہ سے فرما دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں ہی نہیں، زید آپ کے سگے بیٹے ہیں ہی نہیں۔ جب باپ نہیں ہے کسی کے تو پھر بہو سے نکاح والا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ صرف اور صرف منافقین کا پروپیگنڈا ہے، ایک سازش ہے جس سے وہ مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا آپ اللہ کے رسول اور تمام انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں، اللہ کے احکام کو قطعی، حتمی اور آخری شکل میں انسانیت تک پہنچا دینا یہ آپ کے اس منصب عظیم کی ذمہ داری، اور آپ اپنی ذمہ داری کو بہرحال پورا فرما کے رہیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ پاک ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ نبوت، رسالت اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دی۔ قیامت تک اب جو کسی بھی معنی میں ذلی بروزی، جو قادیانیوں کی سازشیں اور الفاظ کا الٹ پھیر ہے، یہ سب کا سب ایک گورکھ دھندا، ایک فتنہ اور آزمائش ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد کسی بھی معنی میں کائنات میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جو دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، وہ جہنمی اور دوزخی ہوگا، اور وہ دائرہ ایمان سے خارج ہوگا۔ اور ایسا دعویٰ کرنے والے کو اگرچہ کوئی نبی نہ بھی مانے، اسے نیک، اسے مصلح، اسے ریفارمر، اسے ایک متقی پرہیزگار نیک شخص تسلیم کرنے والا بھی دائرہ ایمان سے خارج ہوگا۔ جو نبوت کا دعویٰ کسی بھی حوالے سے کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اگلے رکوع کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح سے جو ایسی مطلقہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، جن سے حقوق ازدواجی ادا نہیں کیے گئے، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ جن عورتوں کو رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے ان پر عدت نہیں ہے۔ عدت کا مقصد جو ہے وہ ایک تو سوگ ہے، اور دوسرا مقصد ان کے اس بات سے آگاہ ہونا کہ کہیں وہ کسی بچے کی ماں تو نہیں، ان کی پریگننسی اور امید تو نہیں ہے۔ جب رخصتی نہیں ہوئی ہے تو یہ علت ہی موجود نہیں، اس وجہ سے ان پر عدت نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حوالے سے بھی تفصیلات اس رکوع کے اندر بیان کی گئیں۔ آپ کے لیے جن ازواج سے نکاح حلال تھا، جو پابندیاں عائد ہوئیں، ان سب کا ذکر اس رکوع میں کیا گیا۔ اگلے رکوع میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں داخل ہونے کے احکام ذکر ہوئے۔ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر جب کبھی آپ صحابہ کی دعوت فرماتے وہ آ جاتے اور دیر تک بیٹھے رہتے،
ایسا کرنے سے آپ کو اذیت ہوتی، لیکن آپ اپنی حیا اور اپنی کریمانہ طبیعت کی وجہ سے اظہار نہ فرماتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس چیز سے منع فرما دی، فرمایا اگر اللہ کے رسول تمہیں بلائیں تو اس وقت آیا کرو جب کھانا تیار ہو چکا ہو، اور جب کھانا کھا لیا جائے تو پھر اٹھ کے چلے جایا کرو، وہیں بیٹھے لمبی چوڑی باتوں میں مشغول مت ہو جایا کرو، اس سے اللہ کے نبی کو اذیت ہوتی، اور وہ اپنی فطری کریمانہ شرافت کی وجہ سے اظہار نہیں فرماتے۔ اللہ پاک حق کا اظہار کرنے میں حیا نہیں فرماتے۔ یہاں پھر اہل ایمان کو ایک بار حکم دیا گیا کہ حضور کی ازواج سے بھی اگر کوئی بات کرنا ہو، حضور کے حجروں سے بھی اگر کوئی چیز ازواج سے لینے کی ضرورت پڑ جائے تو فاسألوہن من وراء حجاب، وہ حجاب سے پردے کے پیچھے اوٹ میں کھڑے ہو کر کوئی چیز مانگا کرو، ان کے سامنے مت جایا کرو، یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی زیادہ بہتر ہے اور یہ ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی زیادہ بہتر ہے۔ بعض لوگوں نے جن میں منافقین شامل تھے یہ باتیں آپس میں کرنا شروع کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگا تو آپ کی فلاں زوجہ سے میں نکاح کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک یہ باتیں پہنچیں، حضور کے قلب انور کو اذیت ہوئی۔ اللہ پاک نے منع فرمایا کہ تمہارے لیے یہ مناسب نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور رسول اللہ کی ازواج کے ساتھ قیامت تک کے لیے کسی کے لیے نکاح حلال ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے حرام فرما دیا۔ اللہ کے رسول دنیا سے پردہ بھی فرما جائیں گے، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی کسی کے لیے حضور کی ازواج سے نکاح حلال ہی نہیں۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ باقی ہر شخص کے لیے قرآن کا کھلا اعلان ہے کہ جب کسی کی وفات ہو جائے اس کی بیوہ عدت گزارنے کے بعد جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، لیکن یہاں مسلمانوں کے لیے حکم ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین کی خصوصیت آیہ نمبر 53 میں ذکر کی گئی، اور اختتام آیت اس پہ کیا گیا کہ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، تم نے اسے معمولی بات سمجھ لیا ہے کہ اللہ کے رسول کی ازواج کا نام تمہاری زبانوں پر آئے؟ اللہ کی بارگاہ میں یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو روگ تم نے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اللہ اس سے بھی آگاہ ہے۔ ازواج مطہرات کے لیے جب یہ احکام نازل ہوئے تو جو ان کے خونی رشتے تھے، ان کے والد، ان کے بھائی اور جو سگے رشتے تھے وہ بھی جھجکنے لگ گئے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور کیا ہمیں اپنی بیٹیوں سے ملنے کے لیے بھی حجاب سے جانا ہوگا، اوٹ میں ملنا ہوگا، یا اپنی بہنوں سے بھی جو آپ کے نکاح میں ہیں ہم نہیں مل سکتے؟ تب اگلی آیت نازل ہوئی، بتا دیا گیا کہ جو ازواج مطہرات کے باپ ہیں یا جو ان کے بھائی ہیں یا ان کے بھتیجے یا بھانجے یا قریبی رشتے ہیں ان پر پابندی نہیں ہے۔ جس طرح سے ایک محرم کے ساتھ دیگر خواتین مل سکتی ہیں، اللہ کے رسول کی ازواج بھی اپنے محرم رشتوں کے ساتھ مل جول کر سکتی ہیں۔ یہ حکم یہ نامحرموں کے لیے تھا۔ اس کے بعد آیہ نمبر 56 وہ عظیم آیت ہے جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاص شان کا اظہار کیا گیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی آپ پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ مفسرین فرماتے اس آیت کا ربط یہ ہے کہ پیچھے ازواج مطہرات کے حوالے سے اس طرح کا جھوٹا پراپیگنڈا اور حضور کو اذیت دینے والی باتیں کرنے والے منافقین تھے۔ فرمایا منافقین کا یہ شیوا ہے کہ ان کی زبانوں سے اللہ کے رسول کو اذیت پہنچتی ہے، اور اہل ایمان فرمایا ان کی زبانیں تو میرے محبوب پر درود و سلام میں مصروف رہتی ہیں۔ علماء فرماتے جو منافقت سے بچنا چاہتا ہے اسے رسول اللہ پہ درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نے منافقین کا وتیرہ طرز عمل ذکر فرمانے کے بعد آیہ نمبر 56 میں فرمایا کہ محبوب خدا کی شان تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان پہ درود بھیجتا ہے، نورانی ملائکہ فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور اہل ایمان کی زبانیں آپ پر درود و سلام بھیجنے میں مصروف رہتی ہیں۔ وسلموا تسلیما، عربی لغت کے لحاظ سے کسی کام میں کثرت کے اظہار کے لیے خوب خوب سلام بھیجنا، کثرت کے ساتھ سلام بھیجنا، اٹھتے بیٹھتے حضور پر درود و سلام بھیجنا، دن اور رات میں درود و سلام بھیجنا، ہر آن ہر پل ہر گھڑی ہر لمحہ ہر ساعت محبوب خدا پہ درود و سلام کی کثرت کرنا یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا نسخہ کیمیا ہے۔ یہ وہ مجرب نسخہ ہے، صدیوں سے امت جس پہ عمل پیرا ہے، وہ
وہ پاکیزہ روحیں، وہ مقدس وجود جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجنے کے لیے خاص کر لیا، اللہ نے انہیں وہ روحانی کمالات اور درجات عطا فرمائے جو کسی اور عبادت سے حاصل کیے جا سکتے ہی نہیں۔ یہاں تفصیل سے اس کا ذکر کیا گیا اور پھر بتا دیا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اذیت کا باعث بنتا ہے، دنیا اور آخرت میں اس کے لیے لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے توہین والا جو عذاب ہے وہ تیار کیا ہوا، اور جو اہل ایمان اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں وہ اپنے گناہوں کو بوجھ اٹھانے والے اور اس کا نتیجہ بھگتنے والے۔ پھر آیا نمبر 59 جس میں وضاحت کے ساتھ مسلمان خواتین کو اللہ پاک نے پردے کا حکم ارشاد فرمایا نبی آپ فرما دیجیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مؤمنوں کی خواتین سے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے جلابیب اپنے اوپر لٹکائے رکھیں۔ مفسرین فرماتے یہ جلباب کی جمع ہے، اور جلباب یہ عربوں میں جو بڑی چادر ہوا کرتی تھی، ایک اوڑھنی جسے دوپٹہ کہتے ہیں اسے عربی میں خمار کہتے ہیں، وہ چھوٹا ہوتا ہے، اور جلباب وہ بڑی چادر ہے جس سے پورا جسم چھپ جایا کرتا تھا۔ یہاں قرآن نے صرف دوپٹے کا ذکر نہیں کیا ہے، اسے عربی میں خمار کہتے ہیں۔ فرمایا جلباب لو اور اسے اپنے اوپر لٹکائے رکھو، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ مفسرین فرماتے اس کا معنی یہ ہے کہ اس بڑی چادر کا کچھ حصہ اپنے چہروں پہ لٹکا لو تاکہ تمہارے چہرے بھی ناپاک نگاہوں سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ آیت حجاب ہے، یہ وہ پردے کا حکم ہے جو اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ساری امت کی خواتین کو قیامت تک کے لیے ارشاد فرمایا۔ اب کوئی جتنا مرضی ماڈرن سے ماڈرن ہو جائے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر شریعت کو جاننے والا ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی حکمتوں کو جاننے والا ہے تو وہ کوئی دوسری رائے رکھ سکتا ہے، وگرنہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ صحیح معنوں میں ایمان رکھنے والا ہے وہ آیت حجاب میں، پردے کے حکم میں، مومن خواتین کے لیے چہرہ سمیت سارے وجود کو ڈھانپنے کے حکم میں اسے کوئی تردد باقی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ 21ویں صدی کے لیے بھی حکم ہے، 121ویں صدی کے لیے بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ حکم اسی طرح سے باقی ہے۔ پوری جو ہے وہ یورپین مشینری، غیر مسلم طاقتیں اس سازش میں تھیں، اور دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی سازش کامیاب ہوتی نظر آتی ہے کہ مومن خواتین کو بے حجاب کیا جائے۔ آج بھی سورہ احزاب کی آیہ کریمہ جب ہم نماز میں پڑھیں اور سنیں، ہمیں ضرور اپنے گھر میں نظر دوڑا کے دیکھنا چاہیے کہ اس آیت پر کیا ہمارے گھر میں عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر نہیں ہو رہا تو صاحب ایمان ہونے کے ناطے ہمیں اس پر عمل کی ترکیب نکالنی چاہیے، اور اگر ہو رہا ہے تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے ایک فضیلت، ایک اعزاز اور شرافت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حکم پر تعمیل کی توفیق بخشی ہے۔ بتا دیا کہ جب تم اس شان سے باہر نکلو گی کہ بڑی چادروں سے اپنے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے تو لوگ دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ باعزت گھرانے کی مسلمان خاتون ہے، اور پھر تمہیں کوئی اذیت نہیں دی جائے۔ مفسرین فرماتے اس زمانے میں منافقین اور شریر لوگ جو باندیاں، جو گھروں کی ملازمائیں، نوکرانیاں ہوتی تھیں، انہیں چھیڑا کرتے تھے۔ اہل ایمان خواتین کو حکم دیا گیا کہ تمہارا لباس اتنا باحیا، باحجاب، منفرد ہونا چاہیے کہ ہر شریر اور غلیظ ذہن والے کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ یہ باحیا خاتون ہے، اور اسے غلط نگاہ ڈالنے کی جرت بھی نہ ہو۔ اسی رکوع کے اندر پھر دوبارہ سے مشرکین کے سوال و جواب، قیامت کے بارے میں ان کے طرح طرح کے شکوک و شبہات کا ذکر کیا گیا، اور آخری رکوع میں اہل ایمان کو تنبیہ کی گئی کہ جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ کو اذیت دی طرح طرح کے لا یعنی سوالات کر کے، ایمان والو تم اس طرح کے سوالات کی عادت مت اپناؤ۔ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے تمام اعتراضات سے بری فرما دیا، پاک فرما دیا، اور جناب موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں بڑے معزز اور عزت والے۔ تقویٰ کی راہ اختیار کرنے، سیدھی اور سچی بات کہنے کا حکم آیہ نمبر 70 میں فرمایا گیا کہ جو یہ وتیرہ اختیار کرتا ہے اللہ کا تقویٰ اور قول سدید، سیدھی اور سچی بات، فرمایا اللہ اس کے معاملات کو سنوار دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ امانت کا ذکر سورہ احزاب کے آخر میں کیا گیا کہ اللہ نے زمین و آسمان پر، پہاڑوں پر اپنی امانت کو پیش کیا۔ ان سب چیزوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، انہ کان ظلوما جہولا، فرمایا انسان اپنے اوپر بہت ظلم کرنے والا اور بڑا نادان ہے۔ امانت سے مراد مفسرین فرماتے ہیں خیر اور شر پہ عمل کرنے کا اختیار۔
اللہ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ خیر کی راہ چنتا ہے یا شر کا مسافر بنتا ہے۔ جو اپنا اختیار استعمال کرے گا اسی کے مطابق اسے جزا یا سزا دی جائے گی۔ سورہ سبا 22ویں پارے کی اگلی سورہ مبارکہ ہے، یہ مکی ہے، اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ سبا یہ یمن کے ایک علاقے کی قوم کا نام ہے، ان کے احوال ذکر ہوئے، اللہ کا فضل و کرم تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو انہیں نمونہ عبرت بنا دیا گیا۔ جناب سیدنا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں کیا گیا، ان پر اللہ کے جو انعامات تھے ان کا تذکرہ کیا گیا اور فرمایا گیا اعملوا آل داؤد شکرا، اے خاندان داؤد اللہ کا شکر ادا کرو، اور میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے۔ مفسرین فرماتے جب یہ حکم نازل ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں، جبکہ شکر کی توفیق ملنا یہ تیرا ایک اور احسان ہے۔ اگر مجھے شکر کی توفیق ملتی ہے تو یہ بھی تیری بارگاہ سے ہی ہے، اس کا مجھ پر ایک اور شکر واجب ہو جاتا ہے۔ الہی میں کبھی بھی تیرے شکر سے کما حقہ عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ جب انہوں نے یہ عرض کی، بارگاہ الہی سے جواب عطا ہوا کہ الآن قد شکرت یا داؤد، اے داؤد جب آپ یہ بات جان گئے کہ شکر بھی اللہ کی توفیق سے ادا ہوتا ہے تو آپ نے شکر کے مفہوم کو جان لیا۔ اگلی صورت سورہ فاطر ہے، یہ بھی مکی ہے، 45 آیات اور 5 رکوعوں پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ اللہ پاک کی قدرت، اس کی عظمت کی بے پناہ نشانیاں اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئیں۔ بتایا گیا کہ جسے اللہ کی بارگاہ کا حقیقی علم نصیب ہوتا ہے اس کے دل میں رب کا خوف اور خشیت ضرور موجود ہوا کرتی ہے۔ اہل جنت کے عمدہ انعامات اور نعمتوں کا ذکر کیا گیا، اہل دوزخ کو ملنے والی سزاؤں کا ذکر کیا گیا، اور اسی سورہ فاطر کی آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ بے شک اللہ زمین و آسمان کو اپنی جگہ سے ہلنے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر اللہ نہ روکتا تو کائنات میں کوئی طاقت نہیں تھی جو زمین و آسمان کو برقرار رکھ سکتی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، بندوں پر اس کا کرم ہے کہ اس نے انہیں برقرار رکھا ہوا ہے۔ اور آخری آیت میں فرمایا کہ اگر اللہ انسانوں کے گناہوں، ان کے جرائم اور ان کی زیادتیوں کا انہیں فوراً بدلہ دیتا، فوراً ان کی گرفت فرماتا تو ما ترک علی ظہرہا من دابہ، پھر زمین پر کوئی ذی روح باقی رہتا ہی نہ، یہ ساری کی ساری مخلوق ہی فنا ہو جاتی۔ ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، اللہ کی حکمت ہے کہ وہ انسانوں کو ان کے جرائم کے باوجود، گناہوں اور زیادتیوں کے باوجود ایک مقررہ وقت تک کے لیے مہلت عطا فرماتا ہے، اور جب وہ مہلت پوری ہو جاتی ہے تو فرمایا پھر کسی کو مزید وقت نہیں دیا جاتا، اور اللہ اپنے بندوں کے تمام اعمال کو ملاحظہ فرمانے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی پاک مقدس و لا ریب کلام کی آیات بینات کا درست فہم اور اس کے مطابق عقیدہ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔